بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم عید الاضحیٰ کو جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں اور نبیوں سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کی آزمائش یعنی امتحان بھی لیتا ہے۔ کچھ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار 3 راتوں تک دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ خواب سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، آپ کو اللہ کی طرف سے جیسا حکم دیا گیا ہے آپ ویسا ہی کیجیے۔ لہٰذا بیٹے کی قربانی کا ارادہ کر لیا تو آپ بی بی ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا، اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر تیار کرو۔ بی بی ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ باپ بیٹا چھری لے کر جبل عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شیطان نے اس عظیم قربانی سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ سب سے پہلے شیطان بی بی ہاجرہ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے لے کر گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا اسماعیل اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان بی بی ہاجرہ کو بہکانے میں ناکام رہا تو مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا، اگر اللہ میری قربانی قبول فرما لے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہوگی۔ شیطان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے میں بھی ناکام رہا تو مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اس لیے وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہ رہا ہے۔ آپ نے شیطان کو بھگانے کے لیے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والوں کو حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر لے پہنچے اور لیٹنے کی ہدایت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ مجھے آپ کا چہرہ نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے اور میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو اپنے لگتے جگر کے گلے پر پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں جنت کے باغات میں پلے ایک سفید دمبے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک خوبصورت دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال 10 ذوالحجہ کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنے پیارے پیارے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، قربانی کا گوشت کھانے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گوشت غریبوں میں تقسیم کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ شکریہ۔